کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو حساب و کتاب اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ سورۃ الشرح یا سورہ علم نشرح، جو بہت سے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوگا سورہ علم نشرح، کچھ مصحف میں لکھا ہے سورۃ الشرح۔ سورہ نمبر 94، آیت نمبر 1 سے لے کر آخر تک، آیت نمبر 8 تک، اور اسی پر یہ سورت مکمل بھی ہو گئی۔ تو شرح، علم نشرح کا لفظ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، علم نشرح، اسی سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الشرح یا سورہ علم نشرح۔ شرح کے معنی آتے ہیں سینے کو کھول دینا۔ کسی بھی کام کے لیے آدمی کا پورے طور سے مطمئن ہو جانا، سینے کا کھل جانا، دل کا اطمینان ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان فرمایا، اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلی صورت میں بھی جو کل ہم نے سنا، اس میں بھی کئی انعام ذکر کیے، کئی احسان اللہ نے ذکر کیے، جو اس ماحول میں ہوتا نہیں تھا ایسا۔ مثلاً یتیموں کو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ دھکے دیا کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ٹھکانہ دیا اللہ نے اس ماحول میں بھی۔ اسی کو گنواتے ہوئے احسان کو اللہ نے فرمایا تھا نا، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اے پیغمبر، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں کہ محمد کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا کہ دیکھو کیسے کیسے حالات ان پر آ رہے ہیں۔ تو دعوت کے میدان میں اور پھر اس دنیا میں تو حالات آئیں گی، ہر طرح کے حالات ہر ایک پر آتے ہیں، چاہے وقت کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی حالات آئیں گے۔ تو ذرا غور کیجئے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے، الم یجدک یتیما فآویٰ، جب آپ کو اللہ نے یتیم پایا تو بتائیے فآویٰ، بہترین ٹھکانہ آپ کو دیا کہ نہیں دیا؟ بہترین طریقے سے آپ کی تربیت ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی؟ یتیمی میں بھی، جبکہ یتیموں کا پرسان حال کوئی تھا نہیں اس ماحول میں۔ دوسری نعمت، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو اپنی معرفت اور اپنی محبت میں حیران اور سرگرداں جب پایا
کہ آپ تنہائی تلاش کر رہے تھے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، جب یہ کر رہے تھے ضالن بالکل ناواقف تھے، اللہ سے اللہ کو جانتے نہیں تھے، تو اللہ نے فہدا قرآن اتار کر آپ کو ہدایات دی یا نہیں دی؟ اپنا پتہ بتایا کہ نہیں؟ اپنی معرفت کرائی کہ نہیں کرائی؟ اپنے پہچاننے کا طریقہ آپ کو سکھایا یا نہیں سکھایا؟ فہدا قرآن اتار کر ہدایت دے دی۔ تیسری نعمت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اے پیغمبر تیسری نعمت یاد کیجئے، آپ عائل تھے، فقیر تھے، مفلس تھے، نادار تھے، ظاہر سی بات ہے یتیم تھے، آپ کے والد کوئی مالدار شخص نہیں تھے کہ بہت کچھ چھوڑ کر انتقال کیے، کچھ نہیں، غالباً ایک اونٹنی تھی اور ایک ہی کوئی خادمہ تھی بس، اور کچھ نہیں، کوئی زرزمین جائیداد کچھ نہیں، عائل تھے، فقیر تھے۔ فَأَغْنَى، جو ہی بڑے ہوئے تو آپ کو اللہ نے مستغنی کر دیا، غنی کر دیا، مال بھی دے دیا اور دل کا غنا بھی دے دیا۔ اصل غنا دل کا ہے، ان الغنا غیر النفس، اصل جو غنا ہے، اصل مالداری ہے بھائی، وہ دل کی مالداری ہے۔ کتنے مالدار ایسے ہوتے ہیں دل علی حال ہی فقیر ہی ہوتا ہے، مال تو ہے لیکن دل نہیں ہے یا نہیں؟ اور کتنے غریب ایسے ہوتے ہیں تو مال تو زیادہ نہیں ہے لیکن دل ان کا ہے بڑا۔ تو آپ کو اللہ نے مستغنی کر دیا، بے پرواہ کر دیا، دل میں وسعت عطا کر دی، غنا نفس عطا کر دیا، جو اصل غنا ہے۔ اصل غنا نہیں ہے مالداری، کتنے مالدار علی حال ہی فقیر ہی ہوتے ہو۔ تو یہ نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اب سنیے آخر میں کیا فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیمے میں بہترین ٹھکانہ، یتیمی کے بہترین ٹھکانے کا شکریہ یہ ہے کہ آپ کسی یتیم پر کبھی غصہ نہ کیجیے گا۔ آپ بھی یتیم تھے نا، آپ کو اللہ نے کیسا بہترین ٹھکانہ دیا، کیسی پرورش کی آپ کی اس ماحول میں، تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ فلا تقہر، کسی پر قہر نہ ڈھائیے گا، کسی یتیم پر غصہ نہ کیجیے گا کسی یتیم پر، یہ اس کا شکریہ ہے۔ یتیمی کے بہترین ٹھکانہ کا شکریہ کیا ہوگا کہ آپ کسی یتیم پر غصہ نہ کیجیے گا۔ نمبر 2، دوسری نعمت اللہ نے کی سوام السائلہ، آپ کو غنی کر دیا نا، آپ اب عائل تھے، فقیر تھے، تو فاغنا، آپ کو غنی کر دیا، تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ مفلس تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، مفلس تھے، نادار تھے، اللہ نے آپ کو فاغنا، غنی کر دیا، تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ سائل مفلس کو کبھی بھی آپ جھڑکیے گا نہیں۔ سائل جو بن کر آئے، مفلس ہو، سائل ہو، آپ کے سامنے کبھی بھی آئے، تو چونکہ آپ بھی نادار تھے، مفلس تھے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سائل کو ڈانٹیے گا نہیں، جھڑکیے گا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے۔ کوئی دروازے پر آ جائے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کریں، جو کچھ ہو سکے دے دیا کریں، اگر اطمینان ہے، نہیں اطمینان ہے تو معذرت کر لیں۔ تیسری نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآنی ہدایات دے کر آپ کو اپنی معرفت عطا کی اللہ نے نا، آپ حیران اور سرگرداں تھے، ناواقف تھے، آپ جانتے نہ تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ قرآن اتار کر اللہ نے آپ کو ایمان بھی سکھایا، اسلام بھی سکھایا، اور جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ کچھ سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو قرآن اتار کر تو وہ چیزیں اللہ نے سکھائی ہیں جو آپ جانتے ہی نہیں تھے اور جان سکتے بھی نہیں تھے بغیر قرآن کے، وہ چیزیں اللہ نے آپ کو سکھائی۔ تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اپنے رب کے انعام اور احسان کا تذکرہ کرتے رہیے، اس لیے کہ انعام اور احسان کا تذکرہ اللہ کی محبت اور معرفت میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ تو کل ہو گئی بات، آگے نعمتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے، یہ بتائیے الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے سینے کو ہم نے دعوت حق کے لیے کھول نہیں دیا پورے طور سے؟ اگر انسان کا سینہ کھلا ہوا نہ ہو تو خود بات نہیں سمجھ سکتا تو دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ ایک آدمی خود اس پر مطمئن نہیں ہے تو دوسرے کو بتا سکتا ہے؟ دوسرے کو سمجھا لے گا؟
تو دعوت حق کے لیے، قرآنی دعوت کے لیے آپ کے سینے کو ہم نے کیا کر دیا؟ کھول دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو کئی جگہ اللہ نے تذکرہ کیا، قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا سورۃ الانعام میں فرمایا پارہ 8 میں، بہت اہم آیتیں ہیں یہ بھائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو کس کے لیے کھول دیتا ہے؟ اسلام کے لیے۔ اسلام کے لیے کوئی تنگی نہیں ہوتی اس کے دل میں، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، اور بس، اور کوئی دین نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام دین کے علاوہ دین لے کر پہنچے گا ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے ہی میں جائے گا۔ یہاں جس طرح بھی اللہ نے اس کو دیا اور رکھا ہو، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا اسلام دین کے علاوہ لے کر پہنچے گا تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو اللہ بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں اسلام کے لیے تنگی ڈال دیتا ہے، اسلام کا نام آنا پسند نہیں کرتا ہو، مسلمان و اسلام کا تنگی ڈال دیتا ہے، اس کو اللہ نے گمراہ کرنے کا، جہنم میں ڈالنے کا گویا فیصلہ ہی کر لیا ہے، تبھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ۔ اب اسلام کا لفظ آیا تو ابھی شرح نہیں ہوئی اسلام سے کون سا اسلام مراد ہے۔ دنیا میں بہت اسلام ہے بھائی، بہت مسلمان ہے، بہت اسلام بھی ہے، تو کون سا اسلام؟ اللہ نے اس کو پھر واضح کیا دوسری جگہ، سورہ زمر پارہ 23 کے آخر میں، کہ دھوکے میں نہ رہو، کون سا اسلام؟ اپنا فرقے والا اسلام نہیں کہہ رہے ہیں اللہ، کون سا اسلام کہہ رہے ہیں بھی سمجھتے جاؤ ورنہ دھوکے میں رہو۔ فرمایا سورہ زمر میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، آ گئی بات، صاف صاف کر دیا، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اس نور پر ہے جو نور اللہ نے اتارا ہے، اس نور پر آ گیا، اس نور تک پہنچ گیا، یعنی قرآن والا اسلام، فرقے والا اسلام نہیں جو اپنے الگ الگ لوگوں نے بنایا ہے، وہ نہیں، وہ اسلام جو اللہ نے شرح کی ہے جس اسلام کی، یعنی قرآن والا اسلام واضح کر دیا۔ ابھی نورین سے ہو سکتا ہے کسی کو نکل بھاگنے کی کوئی راہ ہو، تو اس لیے اور آگے شرح کی، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان دلوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل قرآن کی طرف سے، اسلام کی طرف سے بالکل سخت ہوئے پڑے ہیں۔ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے، اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے سخت ہے، وہ ادھر آنے کے لیے تیار، اس اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، ادھر نہیں رخ کرتے، وہ اپنے اسلام کی طرف چلیں گے، ان کا اپنا اسلام ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان اسلام کا دعویٰ کرتے رہے۔ آگے اور واضح کیا، آگے ہی فرمایا اللہ، سنو، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے حسین ترین بات اتاری ہے، حسین ترین بات۔ اور احسن الحدیث کس کو کہا اللہ نے جانتے ہیں؟ قرآن کو۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اسلام کی شرح کرنے کے لیے اللہ نے حسین ترین باتیں اتاری ہے، کتاباً، ایسی کتاب اتاری ہے، متشابہاً، جس کی باتیں ملتی جلتی ہے، ملتی جلتی ہے کہ نہیں؟ متشابہ لگتا ہے، اسی لیے مشابہ لگ جاتا ہے حافظوں کو، متشابہاً، مثانی، جس کی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، وہی قصے مختلف انداز سے اللہ بار بار دہراتے ہیں۔ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس کو سن کر ان لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اس کو سن کر ان کی طبیعتوں پر کوئی اثر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہے اسلام، وہ قرآن والا اسلام، یہ شرح کر دیا اللہ نے۔
اور کیا فرمایا، ایک جگہ فرمایا سورہ عنکبوت پارہ 21 میں، اے پیغمبر وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نہ تو آپ وما كنت تتلو من قبله من، کوئی کتاب کی تلاوت آپ نہیں کرتے تھے، کر ہی نہیں سکتے، کسی کتاب کی تلاوت آپ اس کتاب کے اترنے سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، امی تھے، کیسے تلاوت کرتے تورات کی، انجیل یا کسی بھی کتاب؟ کوئی کتاب جیسے ہم اور آپ دیکھ کر بہت سی کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، اس لیے کوئی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں۔ یہی کتاب اتری تو اللہ نے آپ کو پڑھنا سکھایا، آپ کی زبان پر اس کتاب کو جاری کیا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ داہنے ہاتھ سے لکھنا جانتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ اور داہنا ہاتھ اللہ نے فرمایا، معلوم ہوا کہ لکھنا کون سے ہاتھ سے چاہیے؟ داہنے ہاتھ سے لکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، قرآن نے کہا آپ داہنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ لکھنے پڑھنے کا کام یہ اچھا کام ہے، اس کو کس ہاتھ سے ہونا چاہیے بھائی؟ داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ اور آگے وجہ بیان فرمائی اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ کہیں پڑھنا لکھنا جانتے تو لوگ شک میں پڑ جاتے، اس لیے آپ کو پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کو جان بوجھ کر اس طرح رکھا گیا باقاعدہ، تاکہ آپ کو صرف کتاب پڑھنا آئے اور کچھ پڑھنا آئے ہی نہیں۔ یہ آپ کے اندر عیب نہیں ہے، یہ ہنر تھی۔ پڑھا لکھا نہ ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے کیا ہے بھائی؟ یہ ہنر ہے، یہ کمال تھا۔ ایک ایسا شخص ایسا کلام پیش کرنے لگا، اچانک ایسی باتیں اس کی زبان پہ جاری ہو گئی کہ اس جیسا کلام بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ اور شک کرتے کہ آپ جو ہے پڑھے لکھے ہیں ہی ہیں، خود ہی بناتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھو جی اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس لیے آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ بل ہوا آیات بینات، اللہ نے کہا یہ تو آیات ہیں، بینات ہیں، بالکل واضح ہیں، کھلی دھلی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی باتیں دیکھیے کھلی دھلی ہوتی ہیں، دو دو چار کی طرح بالکل آیاں ہوتی ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہیں۔ یہ باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اہل علم کے سینوں میں، یعنی قرآن کا حفظ، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس میں اشارہ کر دیا۔ فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اور پھر آگے چل کر اللہ نے فرمایا یہ آپ سے طرح طرح کے معجزات مانگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ آپ دکھائیے تب مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ لائیے، جگہ جگہ ہے یہ بات قرآن میں، تب ہم مان لیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ اللہ نے اس پر فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتار دی جو معجزہ ہی تو ہے؟ جو کتاب ہم نے اتارا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ سراپا معجزہ ہے، اس جیسا کلام یہ لا نہیں سکتے۔ چیلنج تو ہے، لاؤ معجزہ، جیسے کوئی نہیں لا سکتا تھا پچھلے پیغمبروں کا، ویسے اس پیغمبر پر جو معجزہ کتاب کی صورت میں اتارا گیا، اس جیسی کتاب، اس جیسی بات، اس جیسی آیت، اس جیسی صورت بھی کوئی انسان لا نہیں سکتا، معجزہ ہی تو ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہ۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ اے پیغمبر اگر آپ ان کے سامنے 1000 معجزے لا دیں، فرشتے ان کے سامنے اترنے لگیں اور ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، فرشتے اتار دیں، دیکھو جی فرشتے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، فرشتے اتر کر گواہی دیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے زندہ ہو جائیں اور وہ کھڑے ہو جائیں اور گواہی دیں کہ یہ سچے رسول ہیں، بھائی ان کی بات مان لو، دو ہو گئے، یہ سب بھی ہو جائے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ان کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں سب لا کر جمع کر دے اور کہیں کہ یہ دو یا سارے معجزات جو پچھلے تھے سب لا دے، ہم آپ کو اے پیغمبر دے بھی دے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ لوگ ایمان لائیں گے نہیں، یہ تو ان کی باتیں ہیں نہ مانیں گے۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ بہرحال تو میرے خیال سے علم نشرح لک صدرک، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا جب دعوت کے لیے جانے لگے تو کیا دعا مانگا تھا؟ رب اشرح لی صدری، یاد کریں اس دعا کو، وہی دعا ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کا سینہ اللہ کی کتاب کے لیے جب دعوت کے میدان میں جائیں تو کھلا ہوا ہونا چاہیے،
جو کچھ اس میں ہے سب یقینی آپ کے دل میں ہو، شک نہ ہو۔ دعوت تو اسی کی دینی ہے بھائی، اور کس چیز کی دینی؟ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دے رہے تھے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ تو کیا فرمایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیا اللہ سے؟ جب کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا؟ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اے اللہ میرا سینہ بہت تنگ ہو رہا ہے، یہ بات سن کر کہ فرعون کے پاس جانا ہے ہمیں دعوت لے کر۔ اور بھائی جو نبیوں کا میدان تھا نا، اس میدان کو تو ابھی ہم سوچے بھی نہیں۔ بڑی بڑی باتیں تو ہم کرتے ہیں، صاحب نبیوں والا کام ہم کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں ہم کر رہے ہیں، تم نہیں ہم کرتے ہیں۔ وہ میدان جو نبیوں کا میدان تھا اس کو تو سوچا بھی نہیں ہے ہم نے ابھی۔ جائیں گے وقت کا وزیر اعظم جو کافر ہے دعوت دینے، ہے ہمت؟ کس کے پاس گئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ غور کیجئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو دعوت دے رہے تھے؟ جو بت کے پجاری تھے، جن کا سر کس کے سامنے جھکا ہوا تھا بھائی؟ بتوں کے سامنے۔ 360 بت مکے میں رکھ چھوڑے تھے، ان کو دعوت دینا ہے۔ وہ تو ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں۔ بس جو کچھ کر رہے ہیں اس پر تواضع ہونا چاہیے کہ واقعی میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، نہیں کہ بڑی بڑی باتیں ہونے لگے کہ اب ہم ہیں جو نبیوں کے ٹھیکیدار، ہم کام کر رہے ہیں۔ کہاں کام کر رہے ہیں؟ اگر آج نبیوں والا کام یہاں ہوتا تو ہندوستان کا نقشہ یہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ تو وہی کام تو نہیں ہوا۔ تو کیا فرمایا بھائی؟ الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا آپ کے سینے کو ہم نے دعوت اللہ کے لیے، دعوت حق کے لیے، دعوت قرآن کے لیے کھول نہیں دیا؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کو بالکل مطمئن کر دیا۔ اب آپ یہ دعوت لے کر لوگوں کے پاس چلے گئے۔ آپ کو بھی فکر تھی، کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فکر تھی۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اے اللہ یہ بات سن کر کہ فرعون کے پاس ہمیں جانا ہے، میرا سینہ ایک دم تنگ ہو رہا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، جب سینہ تنگ ہو گیا تو زبان بھی نہیں چلے گی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، لہذا ہارون کو بھی ہمارے ساتھ کیا کر دیجئے؟ نبی بنا کر بھیج دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو وہی بات یہاں بھی، آپ کا سینہ بھی جب یہ لوگوں کے پاس جانا ہے، بت کے پجاریوں کے پاس، تو آپ کا سینہ بھی یقیناً کیا ہو گیا؟ تنگ ہونے لگا کہ کیسے ہمیں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچائے گا، آپ کا بال بیکار نہیں کر پائیں گے۔ طرح طرح کی آیتیں اس طرح تسلی کی، بے شمار آیتیں ہیں جو اللہ نے کیا کی؟ پھر نازل کی۔ آپ کو ہمت ہوئی، آپ کو شرح صدر ہوا، تو یہ دعوت لے کر آپ لوگوں کے پاس گئے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک۔ دوسری آیت دیکھیں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اے پیغمبر دوسرا انعام جو اس صورت میں بیان ہو رہا ہے، ایک انعام تو یہ ہے، ایک احسان تو یہ ہے کہ آپ کے سینے کو دعوت حق کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ پورے طور سے کھول دیا۔ ایک نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پس وزر مانے بوجھ کے ہیں، وزیر بوجھ اٹھانے والا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے آپ کے وزر کو، آپ کے بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا۔ کون سا بوجھ؟ وہی دعوت لے کر جو جانا تھا۔ اور سینہ موسیٰ علیہ السلام کا جیسے کیا ہونے لگا بھائی؟ تنگ ہونے لگا۔ کیسے یہ دعوت؟ پھر یہ ہے کہ جب پہلی دعوت آپ نے دی ہے والمدثر قم فانذر وربک فکبر، جب نازل ہوئی تو آپ نے جو دعوت دی ہے بڑی حکمت سے دی ہے، سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے واقعہ آپ جانتے ہیں، سب کو پیش کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو ایک شخص فوراً کھڑا ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ تباً لک لہذا جمعتنا، ناز ہو تمہارا، اس کے لیے جمع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو صادق امین کہہ رہے تھے، کیا ہو گیا اچانک بھائی سب کو؟ یہ کیا معاملہ بدل گیا؟ ابھی تو صادق امین کہہ رہے، ہوا کیا؟ وہی ہوا جو ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، ہوتا چلا آیا ہے۔ تو بتائیے اس واقعے کے بعد یقیناً آپ کا سینہ کیا ہو گیا ہوگا؟ تنگ ہو گیا ہوگا، اور ایک بوجھ آپ محسوس کر رہے تھے کہ میں کیسے ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بت پوجنے والے ہیں، نہ جانے کب سے ان کے آبا و اجداد کبھی یہ باتیں نہیں سنے ہیں، وہ باتیں میں ان کو سنانے جا رہا ہوں کہ بھائی ان سے کچھ نہیں ہوگا، جو تم پوج رہے ہو ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہوتا صرف کس سے ہے؟ ایک اللہ سے ہوگا۔ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے۔ یہ باتیں ہم کیسے کہیں؟
تو آپ کے اس وزر کو، اس بوجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دے کر آپ پر سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کے اندر جرات پیدا کر دی، ہمت پیدا کر دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جی اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری مدد تمہارے شامل ہے، حالانکہ جاؤ تو صحیح، تم کیوں ڈرتے ہو؟ یہ ساری باتیں تسلی کی قرآن میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے بھی نازل کی، تب آپ کا سینہ کھلا، پھر آپ لوگوں کے پاس گئے، اور آپ کو یقین کامل تھا کہ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے شر سے ضرور بچاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں جو گنائے جا رہے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے ہم نے آپ کے اس بوجھ کو بھی ہٹا دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو آپ کی کمر توڑ دے رہا تھا۔ انقض ظہرک میں، ظہر مانے کمر، پیٹھ، قضا مانے انقضا مانے توڑ دینا، آپ کی کمر توڑ دے رہا تھا یہ بوجھ، یہ سوچ کہ آخر کیسے ہم ان کے پاس جائیں جبکہ ان کا یہ حال ہے۔ پوری قوم آپ کی کیا ہو گئی؟ اچانک دشمن ہو گئی، دشمن ہو گئی کہ نہیں؟ آپ کو نکالنے کے لیے، مارنے کے لیے، نہ جانے کیا کیا کرنے کے لیے سب تیار ہے، کیسے ان کے پاس جائیں؟ تو وہ بھی ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا، ہمت ڈال دیا، تمام طرح کی تسلی کی آیتیں، باتیں ہم نے اتار دی۔ طٰہ ما انزلنا علیک قرآن لتشقیٰ، اے پیغمبر قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ کوئی مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے، آپ سنا دیں، بس یہی سنا دینا ہے آپ کو۔ لمن یخشیٰ، جس کو ڈرنا ہے وہ ڈر جائے گا۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ پر تبلیغ ہے، حساب ہم لیں گے، آپ کوئی حساب تھوڑے لینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی داروغہ نہیں ہے۔ انما انت مذکر، آپ تو صرف تذکیر کرنے والے ہیں، نصیحت پہنچا دینے والے ہیں، بتا دینے والے ہیں، بس اتنا ہی کام ہے آپ کا۔ اس طرح کی آیتیں اور باتیں اتار کر اللہ نے آپ کو کیا کر دی؟ تسلی دی، ہمت بنا دیا، شرح صدر کر دیا، آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا۔ تیسری نعمت آپ کے ساتھ جو تیسرا احسان، سبحان اللہ و بحمدہ، گنتے جائیں، 2 احسان ہو گئے ہیں۔ نمبر 1 شرح صدر، یاد رکھیں آسان لفظوں میں، شرح صدر۔ نمبر 2 وضع وزر، وضع وزر کا معنی ہے بوجھ ہٹا دینا، جو تنگی تھی، جو تمام باتیں تھیں، اللہ نے اس بوجھ کو کیا کر دیا؟ تسلی کی آیتیں اتار کر کے آپ کو ہمت دیا، طاقت دیا، جرات پیدا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیسری نعمت اور تیسرا احسان جو اپنے پیغمبر پر اللہ نے کیا وہ یہ ہے کہ آپ کے ذکر خیر کو ہم نے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، جہاں کہا اطیعوا اللہ، وہاں قرآن میں کیا آ گیا؟ اطیعوا الرسول۔ اب آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا کہ نہیں؟ جہاں جہاں آیا اطیعوا اللہ، وہاں فوراً کیا ہے؟ اطیعوا الرسول۔ خالی اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت ہوگی رسول کی اطاعت سے، اور رسول اطاعت کس چیز کی کرتے تھے؟ اس کتاب کی، لہذا تم بھی اطاعت کرو اس کتاب کی۔ بات وہی ہوئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے۔ رسول کی اطاعت کرنے والا اللہ نے کیا ہے؟ وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دیکھتے رہیں اسی طریقے سے آپ کے ذکر خیر کو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، دنیا میں کسی شخص کا نام لیا جاتا ہے بھائی؟ کوئی ہے ایسی شخصیت؟ کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں۔ 5 وقت آپ اور ہم سب لوگ اذان میں، تکبیر میں کس کا، اللہ کے نام کے ساتھ بات کس کا نام لے رہے ہوتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا چرچا کسی اور شخص کا ہو رہا ہے دنیا میں، اور قیامت تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر خیر کو ہم نے پوری کائنات میں قیامت تک کے لیے کیا کر دیا؟ بلند کر دیا ہے۔ آپ کا چرچا ہوتا رہے گا دعوت اللہ کی برکت سے، دعوت قرآن کی برکت سے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ایک حقیقت ہے پیغمبر کہ دنیا میں تنگی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی، رات اور دن کا سلسلہ جیسے لگا ہوا ہے ویسے یسر اور عسر کا سلسلہ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ تو دنیا میں رہے گا ہی، کبھی تنگی ہوگی، کبھی آسانی ہوگی، کبھی حالات اچھے ہوں گے، کبھی حالات اچھے نہیں ہوں گے، کبھی ناموافق ہوں گے، کبھی حالات موافق ہوں گے، لہذا اس کے سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سلسلہ تو لگا ہی رہے گا۔ بات اوپر سے چل رہی تھی نا، یہ جو حالات آئے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ان سے سخت ناراض ہے۔ کیوں؟ دنیا کے حالات کی وجہ سے،
جو اللہ تعالیٰ دو طریقے سے آزماتے ہیں، تو اس میں اگر کبھی تنگی آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی، سب پر ہی آتی ہے، تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ وَدَّعَكَ رَبُّكَ، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے کہا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، ان کے رب نے ان کو چھوڑا نہیں، یہ اللہ کا اصول ہے دنیا میں۔ کیا اصول ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ دنیا میں تنگی کے ساتھ تنگی بھی ہے، تو اس کے پیچھے کیا لگی ہوئی ہے بھائی؟ آسانی۔ اگر رات آئی ہے تو انشاءاللہ صبح ہوگی، تنگی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ اور اگر آسانیاں ہیں تو ہمیشہ یہ نہ سوچیے گا ہمیشہ آسانی رہے گی، رات بھی آئے گی، تاریک رات بھی کیا ہے؟ آئے گی۔ حالات آ بھی سکتے ہیں، حالات اچھے بھی ہوئے تو خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ایک حقیقت ہے کہ تنگی کے ساتھ دنیا میں آسانی لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے پھر اسی کو دوبارہ فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ حقیقت ہے، اس سچائی سے کسی کو انکار ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں تنگی کے ساتھ، عسر مانے تنگی، یسر مانے آسانی، تنگی کے ساتھ، حالات کے ساتھ موافق حالات بھی اور اچھے حالات بھی جڑے ہوئے ہیں، مع اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آج حالات خراب ہیں تو کل کیا ہو جائیں گے بھائی؟ اچھے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ یہ کوئی تو دنیا کا نظام ہے، جیسے رات اور دن دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ کی حکمت ہے، ویسے حالات کا اچھا اور برا ہونا بھی نظام الہی ہے۔ اب آگے سنیں بہت اہم بات، فرمایا اے پیغمبر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، دنیا میں حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، جو بھی حالات ہوں، جب آپ دعوت اللہ سے فارغ ہو جائیں، فارغ ہوتا، جب دعوت اللہ سے فارغ ہو جائیں، بھائی جو داعی ہیں، بہت سنے، بہت اہم بات ہے، داعی کے لیے بہت اہم بات ہے، اور ہم سب داعی ہیں۔ یہ امت کیا ہے بھائی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے برپا کی گئی ہو۔ تأمرون، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ روکتے ہو۔ اگر یہ کام کر رہے ہو تبھی خیر امت بھی ہو، اور اگر یہ کام نہیں کر رہے ہو تو خیر امت ہو بھی نہیں۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی دعوت اللہ سے فارغ ہو جائیں، جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے دعوت الی القرآن، قرآن کی دعوت سے فارغ ہو جائیں لوگوں کو دعوت دے کر، تو فَانْصَبْ، یہ لفظ آ چکا ہے، عاملۃ ناصبہ، لوگ جو ہے جو مجرم ہوں گے، جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ وہاں ایسے لگیں گے جیسے تھکن سے ایک دم چور ہیں، اتنا جو ہے منہ گرا ہوا، لٹکا ہوا ہوگا۔ ناصبہ، ناصبہ مانے تھکن سے چور انسان۔ تو اے پیغمبر دنیا کے اندر جب آپ فارغ ہو جائیں تو فنصب، عبادت کے اندر، ذکر کے اندر اپنے آپ کو تھکائیں، اپنے آپ کو کیا کریں؟ ذکر کے اندر، یہی اصل، یہی طاقت ہے آپ کی، آپ کے اندر دعوت کے لیے جو طاقت پیدا ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ عبادت سے اور ذکر اللہ سے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے، تو آپ کے اندر اتنی ہی جرأت اور طاقت پیدا ہو جائے گی دعوت کے لیے۔ اور اگر آپ ذکر کم کریں گے تو طاقت اسی حساب سے کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ جتنا ذکر کریں گے ذکر الہی، فنصب، فنصب مانے اپنے آپ کو تھکا دیں، اتنا تھکاتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا ایھا المزمل، کیا کہا گیا؟ قم اللیل، اے کمبل اوڑھنے والے رات میں کھڑے ہو جائیے، اللہ اکبر، کب؟ نصفہ، آدھی رات میں کھڑے ہو جائیے، او انقص، یا کچھ کم، او زد، کبھی زیادہ بھی کر لیجئے۔ کیا کرنا ہے اللہ؟ ورتل القرآن ترتیلا، کھڑے ہو کر ہمارا کلام پڑھیے، یہی ہے ذکر، یہی کرنا ہے۔ جتنا اس کو کریں گے اتنا ہی آپ کے اندر پاور اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور بھی جگہوں میں آپ کو حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیح کیجئے، تحمید کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، جی صبح اور شام اللہ کا کثرت سے آپ ذکر کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب دعوت اللہ سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، آپ اپنے آپ کو عبادت میں اور ذکر الہی میں تھکا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، جب دعوت کے لیے جا رہے تھے تو حکم ہوا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، تم لوگ دعوت کے لیے جاتے رہے ہو فرعون کے پاس، دیکھو میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ وہی بات یہ بھی ہے، یہاں بھی آپ کو یہی کہا جا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو بھی کیا کہا گیا تھا؟ ہمارے دعوت کے درمیان بھی، جب دعوت دے رہے ہو، جب دعوت سے فارغ ہو جاؤ، جب بھی دعوت دینے جا رہے ہو، تب بھی، پہلے بھی، بعد بھی، اس وقت بھی ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے غافل
نہیں ہونا ہے تم دونوں کا۔ غفلت ہی تو موت ہے۔ اگر تم غافل ہو گئے، داعی غافل ہو گئے، تو وہ دعوت کس چیز کی دے گا؟ اور کس کی یاد کرنا ہے؟ جس کی دعوت دینے جا رہا ہے۔ دعوت کس کی دینا ہے؟ اللہ کی، اللہ کی بڑائی کی۔ تو وہی بات یہاں بھی ہے، لفظ بدلے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی کہا گیا ہے موسیٰ اور ہارون میری یاد سے غافل نہ ہونا، سستی نہ کرنا، ولا تنیا فی ذکری۔ پھر اس کے بعد اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب جاؤ فرعون کے پاس، بہت طاغی اور باغی ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھنا میری یاد میں ذرا بھی تم دونوں سستی اور کاہلی مت کرنا۔ وہی بات یہاں بھی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب فارغ ہو جائیں دعوت اللہ سے تو فَانْصَبْ، اپنے آپ کو پھر عبادت میں تھکائیں، ذکر میں تھکائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے ذکر کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف پوری رضا اور رغبت کے ساتھ آ جائیں۔ جو خالی اوقات ہیں اس کو کس سے پر کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اسی لیے دیکھیں صبح اور شام کے اذکار بتائے گئے ہیں کہ نہیں بھائی، لیکن کرتا کوئی نہیں۔ صبح اور شام کے اذکار، یہی ہماری اصل میں طاقت ہے۔ جب دعوت کے میدان میں ہم جائیں تو ہماری اصل طاقت جو بنے گی وہ کہاں سے بنے گی؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن سے، اللہ سے جو ہم لو لگائیں گے، دعائیں مانگیں گے اللہ سے، اسی سے ہماری طاقت بنے گی۔ اور وہی چیز لوگ نہیں کرتے۔ آج طاقت نہیں ہے، دعوت دینے والوں میں بھی طاقت نہیں ہے، تیل نہیں ہے کہہ لیجئے۔ تیل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، وہ تو بھرتے ہی نہیں، ہم ایسے ہی دوڑ رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے ذکر کی طرف، یاد کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف، دعا کی طرف، یہ سب اس میں ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ میں فَارْغَب، پوری رغبت کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ، دل کے حضوری کے ساتھ آپ آ جایا کریں۔ جب فارغ ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کے واسطے سے ہر داعی کو یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھیں، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔